بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ٹیسٹ جو مٹیریل کے ہم کرتے ہیں کنسٹرکشن کے دوران، یا کنسٹرکشن کے دوران ہم کون کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں مٹیریل کے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا ٹیسٹ جو آتا ہے وہ ہے سٹیل کا ٹیسٹ۔ تو سٹیل کا ٹیسٹ ہم کرتے ہیں، اس ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں ٹینسائل ٹیسٹ۔ ٹینسائل ٹیسٹ ایکچولی ہے کیا؟ ٹینسائل ٹیسٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ جو سیمپل ہوتا ہے اس کو پکڑ کے دونوں طرف سے کھینچا جاتا ہے، اتنا کھینچا جاتا ہے کہ سیمپل ٹوٹ جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سیمپل ہے اس میں کتنی طاقت ہے، کتنا زور برداشت کر سکتا ہے۔ ابھی مثلاً ہمارے پاس یہ سٹیل ہے، یہ سٹیل کا پیس ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، مشین میں اس کو، جو ٹینسائل مشین ہے، یونیورسل ٹیسٹنگ مشین اس کو کہتے ہیں، مشین کو کہتے ہیں، مشین کا نام ہوتا ہے یونیورسل ٹیسٹنگ مشین۔ یہ دو قسم کے ٹیسٹ کر سکتی ہے، ایک کمپریشن ٹیسٹ بھی کرتی ہے اور ٹینسائل ٹیسٹ بھی کرتی ہے، سیم مشین۔ تو ہم بات کر رہے تھے، اگر یہ فار ایگزامپل سٹیل کا پیس ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مشین میں چک لگے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، چک میں اس کو فکس کر دیتے ہیں، سیمپل کو ایک خاص قسم کی ایک پرٹیکولر لینتھ اس کی چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو پرٹیکولر لینتھ ہے یہاں سے یہاں تک، اس کے بعد اس کو جہاز میں فکس کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو جہاز ہیں مشین کے، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہ جو جا ہے اے اور یہ جا ہے بی، تو اے اور بی اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موو کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جو سیمپل ہے، جو بھی سٹیل کا سیمپل ہے، یہ الانگیٹ ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے مطلب، اور پتلا ہو جاتا ہے۔ پتلا ہونے کے بعد یہ ٹوٹنے کے قریب ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر ادھر ایک نیک ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو ہم نیک کہتے ہیں، ایک نیک ڈیولپ ہوتی ہے اور گروو سا بنتا ہے۔ گروو بننے کے بعد یہ پھر یہاں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جب اس میں کریک آتا ہے، نیک ڈیولپ ہوتی ہے، تو اس ٹائم ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اس میں کریک آ گیا ہے، نیک ڈیولپ ہوئی ہے، اور اس ٹائم جتنی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے تو اسٹرینتھ کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ مشین کی نے کتنی طاقت لگائی ہے تو اس میں نیک ڈیولپ ہوئی ہے۔ تو یہ سب سے پہلا ٹیسٹ ہے جو ہم سٹیل کا کرتے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ کرنے سے ہمیں سٹیل کی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے۔ سے میں آپ کو ڈیئر ویورز یہ بتانا چاہتا ہوں، جب بھی آپ اپنے مکان کے لیے
اسٹیل خریدیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی سٹی میں 2-3 ڈیلرز جو ہیں آپ ان کے پاس جائیں گے، ریٹ لیں گے، کسی کا ریٹ کم ہوگا، 4-5 ہزار فی ٹن کم ہوگا تو آپ اس کو پریفر کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ 4-5 ہزار روپے فی ٹن بچائیں، لیکن آپ کو اوورال نقصان ہوگا۔ نقصان اس طرح ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ سٹیل جو ہے اس کی اسٹرینتھ کم ہو، اور وہ سٹیل جو ہے وہ برٹل ہو، تو ایسا سٹیل آپ کو نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ ایسا سٹیل کنسٹرکشن میں بالکل کسی کام کا نہیں ہے، اس کی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، وہ برٹل ہوتا ہے، وہ زلزلہ پروف نہیں ہوتا، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں اس کا اپنا جو سٹیل ہے ڈیفرنٹ جگہ سے لے کر تو اس سٹیل کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، ٹینسائل ٹیسٹ۔ ابھی ہوتا ہی ہے کہ ہم گھروں میں جب کنسٹرکشن چھوٹے لیول پہ کرتے ہیں، 2 کمرے کی کرتے ہیں، 3 کمرے کی کرتے ہیں یا 1 کمرے کی کرتے ہیں، تو ہم اتنی چھوٹی کنسٹرکشن کے لیے کوئی بڑا ٹیسٹ نہیں کروا سکتے۔ تو اس کے لیے جو سمپل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سٹیل خریدنے جاتے ہیں تو یہ فار ایگزامپل آپ نے سٹیل کا 2 فٹ کا پیس لیا ہے اس سے، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ سٹیل کا جو پیس ہے یہ برٹل ہے یا برٹل نہیں ہے، ڈکٹائل ہے۔ دیکھیں جو سٹیل کا پیس برٹل ہوگا وہ مطلب کنسٹرکشن میں یوز ہونے کے قابل نہیں ہے، جو ڈکٹائل ہوگا وہ یوز ہونے کے قابل ہے۔ اب برٹل اور ڈکٹائل کیا ہے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اس ایگزامپل سے سمجھا دوں۔ دیکھیں یہ جو سٹیل کا پیس آپ نے لیا ہے 2 فیٹ کا، تو آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو بینڈ کر کے دیکھنا ہے، آپ نے اس کو بینڈ کرنا ہے 90 کی ڈگری پہ۔ 90 ڈگری کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو اور بینڈ کرنا ہے، آپ نے اس کو اتنا بینڈ کر دینا ہے اس طرح، ٹھیک ہے۔ اتنا بینڈ کرنے کے بعد آپ نے پروسیس کو ریورس کرنا ہے، ریورس ان اے سینس کہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو 90 ڈگری پہ کرنا ہے، اور 90 ڈگری کے بعد دوبارہ اس کو سیدھا کر لینا ہے۔ یہ پروسیس آپ نے 2-3 دفعہ کرنا ہے۔ تو اگر سٹیل ٹوٹ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے سٹیل برٹل ہے، اور برٹل کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم مشین میں اس کو لگائیں گے تو وہ بہت جلدی اس میں نیک ڈیولپ ہوگی اور ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ بینڈ کرنے سے سٹیل نہیں ٹوٹا اور اس کے یہ جو بینڈ ہونے والا پورشن ہے تو کریک نہیں آئے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سٹیل ڈکٹائل ہے۔ اگر آپ اس کو مشین ٹیسٹ بھی کروائیں گے تو اس کا مشین ٹیسٹ نارمل آئے گا، ٹھیک آئے گا۔ جی ابھی میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ مٹیریل برٹل یا ڈکٹائل ہو۔ ابھی برٹل یا ڈکٹائل کیا چیز ہے تو ہم اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دیکھیں برٹل مٹیریل کیا چیز ہے، یہ وہ مٹیریل ہے جو بالکل بھی لچک برداشت نہیں کرتے۔ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے شیشہ، آپ کے پاس میرر ہے، شیشہ گلاس، یہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے۔ دیکھیں اگر آپ گلاس کو تھوڑا موڑنا چاہیں گے تو وہ کبھی بھی نہیں مڑے گا، وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ مٹیریل ہوتا ہے برٹل۔ دوسرا جو مٹیریل ہے وہ ہے ڈکٹائل۔ ڈکٹائل مٹیریل کا یہ مطلب ہے کہ یہ لچک برداشت کرتا ہے، اور یہ مطلب موڑنے پہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور یہ مٹیریل جو ہے زلزلہ پروف ہوتا ہے۔ ڈکٹائل مٹیریل اس مٹیریل کو کہتے ہیں جو برٹل کے اپوزٹ ہو، جس کی پراپرٹیز برٹل کے مطلب مخالف ہوں۔ تو یہ کون سا مٹیریل ہے، یہ وہ مٹیریل ہے جس کو ایزیلی آپ بینڈ کر سکتے ہیں، بینڈ کرنے کے بعد سیدھا کریں گے تو اس میں نہ تو کوئی کریک آئے گا نہ وہ ٹوٹے گا، اور سیدھا بھی ہو جائے گا۔ تو سٹیل میں ڈکٹائل پراپرٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، جب بھی زلزلہ ہوتا ہے تو اس ٹائم جب برٹل سٹیل اگر یوز کیا ہو تو وہ لکڑی کی طرح ٹوٹ جاتا ہے، بالکل لچک برداشت نہیں کرتا۔ جبکہ اگر ڈکٹائل سٹیل آپ نے یوز کیا ہے تو وہ بہت ایزیلی جو ہے زلزلہ کو برداشت کر لے گا۔
تو اس لیے جب بھی آپ کنسٹرکشن کریں تو آپ ڈکٹائل سٹیل یوز کریں. اس کے لیے اگر زیادہ بڑی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو UTM سے آپ ٹیسٹ کروائیں سیمپل لے کے ڈفرینٹ. اگر چھوٹی کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو پھر گھر پہ ہی جو ٹیسٹ میں نے بتایا ہے یہ کیجئے. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیسٹ ہے وہ ہے کمپریشن ٹیسٹ. ڈیئر ویورز، یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ایکچولی اپوزٹ ہے ٹینسائل ٹیسٹ کے. کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس میں ہم کھینچتے ہیں کسی بھی سیمپل کو، اس میں سیمپل پہ ہم فورسز اپلائی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اب یہ دیکھیں، مثلاً یہ کنکریٹ کا ایک سیمپل ہے ہمارے پاس. تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنا وزن برداشت کرے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک ٹیبل پہ رکھتے ہیں، فکس ٹیبل پہ. تو اوپر سے موویبل جو عام ہوتا ہے مشین کا UTM کا، تو وہ اس کے اوپر فورس اپلائی کرتا ہے. تو اتنی فورس اپلائی کرتا ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ اس میں کریک ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ کریک ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں اس ٹائم ہم مشین سے ریڈنگ لے لیتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سیمپل ہے یہ کتنا وزن برداشت کر سکتا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ ہم نارملی کرتے ہیں بلاکس کے لیے اور کنکریٹ کے لیے، برکس کے لیے، اور یہ بھی سیم مشین کرتی ہے. یونیورسل ٹیسٹنگ مشین ہی اس ٹیسٹ کو پرفارم کرتی ہے. تو اس سے ہمیں ان شارٹ یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو مٹیریل ہم فاؤنڈیشن میں یا چھت میں یا دیواروں میں یوز کر رہے ہیں تو ان پہ کتنا وزن ڈالا جائے تو وہ برداشت کرنے کے قابل ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ اس کے لیے کیے جاتے ہیں. تو نیکسٹ جو ٹیسٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے پراکٹر ٹیسٹ. پراکٹر ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ ایکچولی ہوتا ہے سائل کے لیے. اس میں ہم سائل کی موئسچر، ڈینسٹی، ریلیشن شپ کو فائنڈ کرتے ہیں. پراکٹر ٹیسٹ کے تھرو ہم سوائل کی ڈرائی ڈینسٹی جو ہے وہ انکریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ٹیسٹ کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زمین ہے جس پہ ہم کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں یہ کتنا لوڈ برداشت کرنے کے قابل ہوگی، اور اس حساب سے پھر بلڈنگ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس طرح ڈیئر ویورز ہم ٹینسائل ٹیسٹ، کمپریشن ٹیسٹ اور پراکٹر ٹیسٹ کی مدد لیتے ہیں کنسٹرکشن میں. ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے انفارم کیجئے. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.